آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی عظیم ہستی جن کا ذکر خیر جب بھی کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ون آف دا بیوٹیفل پرسنالٹی، ہم کہہ سکتے ہیں ہسٹوریکل پرسنالٹی آف اسلام، کہ جن کا مرتبہ یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء. سارے نبیوں کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد اگر کائنات کی سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں. اب یقین کریں میں ساری رات بولتا رہوں، بلکہ ایک رات بھی تھوڑی ہے. اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں کہ آپ کے کس وصف کی بات کی جائے. اور کمال یہ ہے کہ ان پر رب کے احسان کیسے اور کیسی مقدس ہستی کا ساتھی انہیں بنایا گیا. اور سبحان اللہ، اچھا ایسا نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نبی پاک کے قریب آئے اور پھر ان کے کمالات کو دیکھ کر پیارے آقا نے اپنا قرب عطا فرمایا. اصل بات یہ ہے کہ ان کو رب عز و جل نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کام کے لیے چن لیا تھا. کچھ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ. اب اس کی بڑی واضح سی مثال ہے، بڑا مشہور ایک اللہ کی رحمت کا اصول ہے کہ میں اور آپ جس مٹی سے بنائے گئے نا، اسی قبر کے اندر، اسی مٹی کے اندر ہماری تدفین ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، انسان کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جس مٹی میں اس نے جانا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. انسان ادھر ہی پہنچتا ہے جس مٹی سے اسے بنایا گیا. اور ایسا آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ کوئی بندہ پتہ نہیں ٹریول کرتے 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 ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار لگتا ہے اس کی موت نے اس کو بلایا تھا، اس کی مٹی نے اس کو بلایا تھا، اور بندہ وہاں پہنچتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا سوچو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مٹی سے بنایا گیا تھا. ہاں یہ بات بڑی عشق والی ہے. فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو ایگزیکٹلی اسی مٹی سے بنایا گیا جس مٹی سے نبی پاک کی تخلیق کی گئی تھی. اللہ اکبر. ذرا سوچو، جبھی تو بالکل برابر میں ہی مزار ہے نا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر بچپن میں کیا ہوا کہ آپ کی والدہ، آپ نے خود، حضرت صدیق اکبر نے واقعہ خود نبی پاک کو سنایا کہ حضور ایک بار یہ ہوا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب مجھے بت خانے لے گئے، مندر لے گئے اور کہا کہ بیٹا ان بتوں کو سجدہ کرو. تو میں نے کہا میں نہیں کرتا. اور میں نے بتوں سے کہا کہ اے بتوں، اگر تم خدا ہو تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. میرے پاس لباس نہیں، مجھے لباس دو. اور میں تمہیں پتھر مارتا ہوں، روک کے بتاؤ. میں نے پتھر اٹھایا اور بتوں کو مار دیا. ایک بت گر گیا، ٹوٹ گیا. والد صاحب کو بڑا غصہ آیا، مجھے چانٹا لگا دیا. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کیا نا تو میری ماں کہتی ہے کہ اس بیٹے کو کچھ نہ کہو. کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو میں نے ایک آواز سنی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. اللہ اللہ اللہ. کہتی میں نے سنا اے اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس نے کیا مقام پانا ہے. اور سبحان اللہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں مولا علی شیر خدا. یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے نکل جاؤں گا کہ اگر غور کریں نا کہ نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ سب سے قریبی دوست، زوجہ محترمہ، اور وہ بچہ جس نے آپ کی گود میں پرورش پائی ہے. موسٹ کلوزسٹ پیپل پہلے ایمان لے آئے. اس کا مطلب وہ نبی پاک کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے. آپ کی صداقت، آپ کی ریاضت، آپ کی سچائی، آپ کی عبادت، جیسے ہی نبی پاک نے اعلان کیا انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ہم وہ لوگ ہیں، ناقص لوگ ہیں کہ دور ہم سے کوئی رہے تو ہم سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یار بڑے با اخلاق ہیں، بڑے جناب نیک ہیں، بڑے دکھتے بڑے اچھے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کے، ہم جیسے ناقص لوگوں کا کوئی فین بن جائے، کوئی دور سے انسپائر ہو جاتا ہے، مگر جب قریب آتا ہے نا تو پھر ہمارے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا. اب اس کی سمپل مثال ہے کہ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے باہر والے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. سوال یہ گھر والے متاثر ہیں کہ نہیں؟ جو مذہبی لوگ بیٹھے ہیں ان سے الگ سوال ہو جائے گا، نارمل لوگ بیٹھے ہیں ان سے سوال ہو جائے گا کہ بعض لوگ کے اخلاق بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسمائلی فیس والے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں. جو بزنس کمیونٹی میں یہی اخلاق گھر میں ہے کہ نہیں؟ کہ گھر والے پریشان ہیں،
یا اگر ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم سے بعض اوقات لوگ باہر دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، حضرت دعا کر دیجیے گا، بچے کو دم کر دیجیے گا، کبھی گھر والوں نے دم کروایا؟ گھر والوں نے دعا کروائی؟ گھر والوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اندر سے اچھے نہیں ہیں نا تو پھر ہم واقعی اچھے نہیں ہیں۔ نبی پاک کی ذات دیکھو، جو جتنا قریب ہوتا گیا وہ دیوانہ ہوتا گیا، جتنا قریب سے دیکھا وہ اتنا محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اور یہ سرور کائنات کی ادا مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ میری خلوت بھی اچھی ہو، میری جلوت بھی اچھی ہو۔ ہم لوگوں کے سامنے نیک اور اکیلے میں اگر برے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اچھے اور اکیلے میں اللہ کے نافرمان ہیں، تو پھر یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نبی پاک کی اس ادا کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہ بتا رہی ہے نبی پاک کی ادا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی جو شخصیات ہیں وہ پیارے آقا کے سب سے قریبی ساتھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا تھا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو شاید اکثر لوگ کہیں گے کہ ابو بکر نام تھا۔ ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے، آپ بڑے مشہور ہو گئے اس سے۔ اصل آپ کا جو نام ہے عبداللہ ہے، آپ کا نام عبداللہ، اور آپ وہ عظیم صحابی ہیں جو 4 نسلوں کے صحابی ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اور بندہ جو 4 نسلوں کا کسی بھی نبی کا صحابی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ یہ مرتبہ آپ کو نصیب ہوا، اور سبحان اللہ آپ کی فضیلتوں کی تو کیا بات ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی حدیثوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ملتی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا اس وقت تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا کہ اللہ عز و جل نے میرے بعد اس سے برتر اور بزرگ کسی اور کو نہیں بنایا، اور اس کی شفاعت انبیاء کی مانند ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حاضر ہی تھے کہ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آقا نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں نبی پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بڑی دعاؤں سے نوازا۔ تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن پاک کی جو آیات یا صورتیں ہیں، اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سورہ واللیل حضرت ابو بکر کی صورت ہے، اور سورہ والضحیٰ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہے، یعنی اس میں ذکر جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔